اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہ پاک جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج میں بھی کھانا کھا کے فارغ ہوا تو دعا کی تو میں نے کہا کیوں نہ دعا آپ سے بھی شیئر کی جائے۔ میں نے اپنے اللہ سے باتیں کی، اپنی بات، کیونکہ وہ سننے والا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، تو میں نے اپنے رب سے ہدایت کی طلب کی کہ ہے اللہ، ہے پاک پروردگار، ہے وحدہ لا شریک، تو مجھے ہدایت دے۔ اور یا اللہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔ میں نے اپنے رب سے بہت باتیں کی۔ آج میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کو رب ملا ہی نہیں جس نے اس کی تلاش نہیں کی، جس نے اس وحدہ لا شریک کی تلاش میں نکلا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسے نہ ملے۔ میں اپنی اس دعا کو آپ لوگوں تک بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی گواہ بن جائیں۔ کل بروز قیامت اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ تو کم سے کم سوال ہو اپنے پاس کہ اللہ میں نے تیری ذات سے صرف ہدایت مانگی تھی، اللہ میں نے تیری بارگاہ میں جب پیش ہوا تو میں نے میرے مالک، میرے پاک پروردگار اللہ پاک جس کو مالک بنایا ہے میرے پاک پروردگار، اس کا واسطہ، جس کو دو جہانوں کا سردار بنایا اس کا واسطہ، جس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یا اللہ جس کو وجہ تخلیق کائنات بنایا اس کا واسطہ، اس کی وجہ سے اس کائنات کو وجود میں لایا، میرے رب تجھے اس ذات کا واسطہ، کیونکہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد نہ ہوتی، آپ نے نہ آنا ہوتا تو اللہ کائنات کو بناتا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس تفریق نے ایسا ہمارا برا حال کیا کہ میں تو آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اللہ کے حضور پیش ہوں، اس سے التجا کرے، اس سے مانگیں، وہ دینے والا ہے۔ میں بھی اسی کے حضور پیش ہوا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے رزق حلال دے، یا اللہ آفتوں، بیماریوں، وسوسوں، گستاخیوں، بے ادبی کو مجھ سے دور فرما میرے پاک پروردگار۔ اور اللہ ہر اس
اس بندے کے دل میں یہ رحم ڈال دے پاک پروردگار کہ وہ تیرا بندہ بن جائے. اسے اللہ میرے پاک پروردگار تو اسے اپنا بندہ بنا جو تیرے رستے پر چلا، تیرے حکم پر چلا. اللہ مجھے ہدایت دے. اللہ میں تیرے کے ہوئے رستے پر چلنا چاہتا ہوں. پاک پروردگار جو تیرے نبی، جو خاتم النبیین ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جس کا مجھے امتی بنایا ہے، جس کا امتی بننے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تو نے اتنا سونا بنایا، اتنے خوبصورت رستے دیے، اتنے خوبصورت دین دیا، دین اسلام دیا، اس نبی کا امتی بنایا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس نبی کا امتی بنایا میرے اللہ تو نے مجھے، جس کا امتی بننے کے لیے نبی اور پیغمبر دعائیں کرتے رہے. اللہ تو کتنا کریم ہے میرے رب، تو کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ و بالا ہے میرے اللہ. اپنے نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے میرے اللہ مجھ پر رحم فرما. جناب مولا علی کے صدقے مجھ پہ رحم فرما. یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے. پاک پروردگار تیرا وعدہ ہے تو ایک قدم آ، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا. یا اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ مجھے دوسروں کا خیر خواہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو نے جس کو مالک بنایا ہے، میں نے اس مالک سے بھی مانگا ہے، مجھے اس سے بھی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے. میں تو آپ سب سے بھی کہتا ہوں کیا میرے نبی سردار نہیں ہیں؟ اب بولے گے ہیں. کیا آپ نہیں، آپ ابھی سب سے پوچھو کیا وہ خاتم النبیین نہیں ہے؟ تو بولے گے ہاں ہیں. آپ سے پوچھوں وہ تمام نبیوں کے سردار نہیں ہیں؟ تو آپ بولے گے نہیں ہیں. میں آپ سے یہ بولوں، آپ سے پوچھوں، آپ سے سوال کروں کیا وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں کہ نہیں؟ بولیں گے ہیں. کیا وہ جنت کے مالک وہ مختار نہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں ہیں. سارا گھرانہ تو انہی کا ہے، انہی کی تو جنتیں ہیں، انہی کا چاہنے والا تو جنت میں جائے گا. ان کے لیے یہ جنت بھی ادنا سی چیز ہے. یہ وہ جنت ہے جہاں نبی، رسول، پیغمبر، صحابہ، جتنے بھی ہمارے ائمہ علماء کرام جو انہوں نے دین کو پھیلایا، جنہوں نے دین کو پھیلانے میں احسن طریقے سے نبی کی دین کو اور شریعت کو پہنچایا، اللہ میرا معاملہ بھی انہی میں فرما. اللہ میرے سننے والوں کو بھی انہی میں رکھ، انہی سے ملا، انہی میں اٹھا. یا اللہ جو تیرے دین اور تیرے نبی کے دین کی خاطر، اللہ تیرا نبی اور تیرے نبی کی آل کا کیا کہنا پاک پروردگار، کہ اتنی منزلت والے مقام، مرتبوں والی جگہ، شانوں والا بنایا کہ انبیاء رسول بھی اسی جنت میں جائیں گے جس جنت کے سردار مولا حسن اور مولا حسین ہیں.
یا اللہ ان کا واسطہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یہ وہی جنت کے سردار ہے جن کا نام میرے اللہ نے چھپا کے رکھا تھا جنت۔ ان کی آمد سے کیا جناب آدم علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے کے یہ نام موجود ہے وہاں پہ، کیونکہ اللہ نے ان کی وجہ سے تو کائنات کو وجود میں لایا، انہی پہ درود و سلام کے نذرانے پڑھوائے، انہی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا حکم جاری فرمایا، انہی کے اوپر ہر نماز میں ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ وہی ہیں، ان کو پہچان لیں، ان کا سبق یاد کر لیں۔ جس کے گھر میں رہنا ہوتا ہے، جس کے گھر رہنے کی طلب ہوتی ہے، وہاں کے طور طریقے بھی سیکھنے اسی کے طریقے سے پڑھنے پڑتے ہیں۔ ان کے طریقوں سے ہٹ کر ہمارا اور کوئی ایسا طریقہ نہیں جو وہاں پہ کارساز ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم عقل کل نہیں ہیں، ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہر ایک کو میرے اللہ نے عقل سے نوازا ہے، ہر ایک کو اللہ نے عقل سے عقل دے کے بھیجا ہے، کچھ کو تو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا۔ تو یہ اس کے معاملات ہیں، ہمارا کام ہے اللہ ہمیں بھی انہی کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا بندہ بننا تھا میرے اللہ، نبی کی امت کی اصلاح فرما دے۔ میں تو اسی سے مانگتا ہوں، وہی دینے والا ہے، آپ کے لیے بھی اسی سے مانگتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، نبی کی امت کی خیر خواہی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ سے اللہ کی مدد مانگی ہے، اللہ کو نبی کا واسطہ دے کے اللہ سے نبی کے دین کے لیے، جو دین اسلام ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت بنا، اللہ ہمیں اس شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نبی کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بات بری ہے، جو بات میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شریعت کو پامال کر رہی ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم اس سے بچ سکیں اور اسے اپنی ان کتابوں سے نکال کے دور جا پھینکے جس نے نبی کی امت میں تفرقہ اور تفریق ڈالی۔ یا اللہ وہ ہمیں چیزیں نہیں چاہیے کہ جس پہ بیٹھ کے ہم ایک کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں جنتی کہلوانے والا بنا، پاک پروردگار ہمیں جنتی کہلوانے والا بنا، نہ کہ جہنمی۔ پاک پروردگار یہ تیرے نبی کی امت نہیں سمجھ رہی، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار اگر میں غلط ہوں تو میرے سونے ربا میری بھی ہدایت عطا فرما، اللہ میری کسی طرح رستہ عطا فرما۔ پاک پروردگار میں تیرے نبی نے طریقے پر چلنا چاہنا ہے، پاک پروردگار میں کہ اپنے نبی نے طریقے سے چلا، اس میرے سننے والے کی بھی یا اللہ انہاں کی بھی اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما، انہاں کی بھی منزلہ عطا فرما، انہاں کے واسطے بھی پاک پروردگار انہاں کی بھی اکھاں کی روشن عطا فرما، انہوں نے دلوں کی منور کر دے، انہیں کی سینہ کی منور کر دے میرے رب، جو تیرے اور تیرے حبیب نہ ذکر کرنا لے، اللہ اور اللہ نے حبیب نی گل کی مننا لے۔ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کوئی ولی بن گیا، کوئی غوث بنا، کوئی قطب بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی کلندر بن گیا، کوئی خواجہ بنا، کوئی باہو بنا، کوئی گنج بخش بنا، کوئی گنج شکر بنا، کسی کو نوشہ گنج بخش بنا دیا،
پاک پروردگار تیری شان ہے، تو پاک پروردگار تو جو چاہے عطا کرے کر سکتا ہے، تو جسے چاہے جہاں چاہے بٹھا سکتا ہے۔ میرے اللہ تو قطرے کو سمندر اور سمندر کو قطرہ بنا سکتا ہے۔ پاک پروردگار ہماری رہنمائی عطا فرما، نبی کی امت کو ہدایت عطا فرما، نبی کی امت کو سیدھا رستہ عطا فرما، نبی کی امت کو اس تفریق سے بچا۔ اللہ جس تفریق میں تیرے نبی کی امت بٹ گئی، یا اللہ اس کی ہدایت عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار تو جو چاہے کر سکتا ہے، پاک پروردگار تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اپنے نبی کا واسطہ، نبی کی آل کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، جن کے ذکر کو پاک پروردگار تو نے ایسا کمال مقام دیا کہ حکم فرما دیا۔ میرے حبیب اپنے نبی کو پیغام دیا، امت سے کہہ دو جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یا اللہ ہمارا معاملہ جناب مولا علی کے ساتھ فرما، یا اللہ ہمارا معاملہ مولا علی کے ساتھ فرما، یا اللہ ہمارا معاملہ مولا علی کے ساتھ فرما، جو سب کے آقا اور مولا ہے، جو مولا علی ہے۔ اللہ ہمارا معاملہ مولا علی کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں، ان کے جو لال ہے، جو جنت کے سردار ہیں، ان کا واسطہ نبی کی امت کو اکٹھا فرما، نبی کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دو۔ یا اللہ سب کو سیدھا رستہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے، رات کی تاریکی میں آؤ میرے پاس۔ ہم رات کی تاریکی میں سوئے پڑے رہتے ہیں اور دن میں تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تیرا حکم ہے کہ رات کی تاریکی میں میرے پاس آ۔ عبادتوں کے لیے جو ٹائم رکھا، جو وہ بھی سارا رات کا رکھا۔ پاک پروردگار نبی کی امت کی اصلاح فرما۔ میرے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے تیرے امت کو بخش دوں گا۔ اللہ اپنے وعدے پہ قائم رہنا میرے پاک پروردگار۔ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں، تو اپنے وعدے کا بڑا پکا اور بڑا سچا ہے۔ میرے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے نبی کی امت کو معاف کروں گا، یا اللہ میں اس نبی کی امت میں سے اٹھا۔ یا اللہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے گا تو۔ ہم تو ایسے نہیں، ہم تو پاسداری نہیں کر رہے، ہم تیرے نبی کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اللہ تیرے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا حکم نہیں مان رہے، پھر بھی تفرقے میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تیرے نبی کا حکم نہیں مان رہے، پھر بھی دو بھائیوں میں تفریق ڈال کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ پاک پروردگار رحم فرما۔ پاک پروردگار تجھے تیری نبی کی اس امت کا واسطہ جس کو تو نے بخشنا ہے، اللہ ہمیں بھی اس امت میں شامل فرما۔ اللہ تو نے عقل دے دی کہ تفرقے میں نہ پڑنا، فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ اللہ میں نے اس سے اپنی جان چھوڑا لی۔ میرے اللہ میں تیرے نبی کا امتی بن گیا، میں نے تفریق کو چھوڑ دیا۔ اللہ تو ہی اب طاقت، ہمت اور جرت دے کہ تیرے نبی کے دین کا دفاع کر سکوں۔ اللہ یہ عمل سب کے لیے، بہت ساروں کے لیے، ان کے دلوں میں رحم ڈال۔ اللہ وہ بھی تیرے نبی کی امت کی خیر خواہی کرے۔ اللہ اپنے نبی کی امت میں خیر خواہوں کا اضافہ فرما، جو نبی کی امت کے خیر خواہ بنے۔ اللہ ان کی جان، مال، صحت، ہر چیز میں میرے پاک پروردگار مصیبت کو، سب چیزوں کو مصیبت سے دور فرما، پریشانیوں سے دور فرما۔ اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما۔ پاک پروردگار تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، اپنی اس اعلیٰ ذات کی
اس شان و شوکتیں جو عطا کرنے والا ہے میرے اللہ، وہ تیری ذات ہے، اپنی ذات کا واسطہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں نبی کا طریقہ عطا فرما، نبی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکال دے تاکہ تیرے نبی کی امت کی خیر خواہی کر سکے۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تو رحم فرما۔ اللہ تیری طاقت بہت بڑی ہے، اللہ اپنی طاقت کا واسطہ امت مسلمہ پہ خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، اپنے سونے نبی کی امت کی خیر فرما، اپنے نبی کی امت کو ہدایت عطا فرما، تفریق کو دور فرما۔ اللہ تو جو چاہے جس نہ چاہے دل موڑ دے۔ پاک پروردگار تیرے نبی نہ واسطہ، نبی نی امت کی خیر فرما دے، نبی نی امت کی ہدایت عطا فرما دے، نبی نی امت کی سیدھا رستہ عطا فرما دے۔ اللہ انہوں نے دل تفریق تو موڑ دے، اللہ انہوں نے دل تیری ذات وحدہ لا شریک نال منسلک ہو جائے۔ اللہ انہیں کی اپنے رستے والے پاسے تو جس کو چاہے اللہ ہدایت دے سکنا ہے، تو جو چاہے کر سکنا ہے۔ پاک پروردگار تو سمندر نتہ وچ کیڑے کی پتھر نے اندر سبزہ دے سکنا ہے، تو پاک پروردگار میں تے تیرا بندہ ہے، میرے کی تو اپنا نائب بنایا ہی اللہ، تو تے انسان کی نائب بنایا، میں بھی انسان بنا کے بھیجے میرے اللہ، اشرف المخلوقات بنایا تو نبی، میرے اللہ اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کو افضل بنایا میرے اللہ، اس افضلیت دینا واسطہ تو دینا اللہ، تیری ذات تو علاوہ کوئی نہیں میرے رب، تینوں تیرے نبی نہ واسطہ ساڑی ہدایت عطا فرما، نبی نی امت کیا اکٹھا فرما میرے اللہ، تو جو چاہے کر سکتا۔ اج فلسطین اچ پاک پروردگار جڑا ظلم ہو رہا، تینوں تیرے نبی نہ واسطہ انہاں معصومانی رحم فرما اللہ، تو بہتر جاننا اللہ ہے کس چیز کے حکمت ہے، کس وچ بہتری ہے، کس ساڑے واسطے نقصان ہے، کس ساڑے واسطے نفع ہے، میرے رب تو بہتر جاننا اللہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ساڑے اندر سینے اندر دل رکھیا ہی پاک پروردگار ایمان نال نوازیا، ایمان نال منور کیتا اس دن اللہ، مسلمانہ نہیں خیر فرما اللہ، مسلمانہ نہیں خیر فرما، پاک پروردگار یودو نے سارا کی نست و نبود فرما میرے اللہ، تو جو چاہے کر سکنا ہے، اپنے نبی نہ واسطہ، مولا علی نہ واسطہ، پاک پروردگار نبی نے پورے کرانے نہ واسطہ ہی، نسل در نسل نہ واسطہ ہی، اللہ خون بطول نہ واسطہ ہی، خون مولا علی نہ واسطہ، خون رسول نہ واسطہ، خون رسول نہ واسطہ ہی میرے اللہ، سڑے حال پر رحم فرما پاک پروردگار اس نبی نی امت پر رحم فرما اللہ، سڑے دلاں کی مالا مال کر دے، نور نال مالا مال کر دے اللہ پاک، اپنے نبی نے صدقے سڑے حال پاک پروردگار ان جان نثار صحابہ نہ واسطہ ہی میرے اللہ، جنہیں تیرے نبی نے غلامی لئی، پاک پروردگار تیرے نبی نے نوکر بنے، تیرے نبی نے غلام بنے اللہ، انہاں صحابہ نہ واسطہ ہی، انہاں کی شانہ اور منزلت اور مقام دیتے نہیں اللہ، انہاں نہ اس مقام اور شان نہ واسطہ ہی اللہ، نبی نے امت پاک پروردگار سڑے کے ہدایت نے نور اور منور ما سڑے سینے کے اللہ رحم فرما پاک پروردگار، تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں، نبی نہ واسطہ ہی کرم فرما، نبی نہ واسطہ ہی کرم فرما اللہ، نبی نے امت کیا اکٹھا کر دے پاک پروردگار، نبی نے امت کو اس تفریق نو کٹ دے میرے اللہ، اس شرک نو کٹ دے جڑا سارا دن تینوں تیرے لفظ خدا نال پکار دے، حتیٰ کہ ہر ایک بچے تو لے کے دے بڑھے تک پاک پروردگار ہر ایک تیرے نا تو
واقف ہے پاک پروردگار، ہر ایک لفظ اللہ تو واقف ہے میرے اللہ۔ پاک پروردگار اس چیز واسطے تحقیق کیتی جانی میرے مولا جس کی سمجھ نہ آوے۔ پاک پروردگار تیرے تے نا اوے پاک پروردگار کہ ایک بچہ اکھا کھولدا ہے تو ماں پہلا لفظ ہی اللہ سکھا، بسم اللہ سکھاندی ہے، لا الہ الا اللہ سکھاندی ہے پاک پروردگار۔ ہر بچہ، بڈھا، جوان، لڑکا، سب پاک پروردگار تیرے اس نا تو واقف نے، آشنا نے میرے اللہ۔ پتہ نہیں ساڑے کی یہ تفریق ساڑے کی کیوں اس نا نہیں تبلیغ کرنی پی، اور اس نے میرے بحث لائی بیٹھی، اس کی راج کری بیٹھی۔ تو کیا سمجھانا چاہنے ہو؟ تسی خدا نو ثابت کر سکنے کہ وہ خدا ہے، تسی جان پہ چھڑان دے ہو۔ تو جواب ہی کہ دے دے پاک پروردگار کہ سڑے کہنے دا مطلب تے یہی ہے کہ اساں اس نو پکار رہے ہیں، اس لئے اللہ پاک پروردگار تو عقل دیتی تے انہاں کی ہدایت میں عطا فرما۔ اللہ تو نے کی عقل دیتی، بڑے عقل بنے بیٹھے، اللہ نے کی ہدایت عطا فرما کہ تیری امت تیرے نبی نی امت اکٹھی ہو جائے، تفریق کل باہر آ جائے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے میرے اللہ۔ اپنی صفات نہ واسطائی اللہ، صفت رحیم نہ واسطائی اللہ، تیری اس صفت کے کریم نہ واسطائی اللہ، تیریاں صفتاں یا تینوں تیری صفتاں نہ واسطہ، تیری ذات وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی نہیں ہے، کوئی خدا تیرے نال مقابلے چ نہیں آ سکنا میرے اللہ۔ تو تے خدا تیری ذات ہے، وہ ہے جو بنان والی ہے، جڑی چیز جمع ہو جائے وہ تیری بنائی ہوئی ہے، تیرے جی نہیں ہو سکنی میرے اللہ۔ نبی نی امت کی ہدایت عطا فرما اللہ، اپنے نبی نی امت کی شرک تو بچا میرے اللہ۔ تیرے خزانے جی کوئی کمی نہیں، اپنے نبی نے صدقہ ساری ہدایت سنو سیدھا رستہ عطا فرما میرے اللہ، سنو سیدھا رستہ عطا فرما۔ پاک پروردگار ساڑے پر بڑا رحم و کرم فرما، نبی نی امت کی خیر اللہ، امتی بنا پاک پروردگار، امتی بنا میرے اللہ۔ تو بہتر جان اللہ ہے، نبی نی امت نی ہدایت عطا فرما میرے اللہ۔ صاف ستھریاں سیدھیاں گلاں سن کے من کے تے پھر نہیں تسلیم کر دے اللہ، انہوں نے دلاں کی نرم فرما اللہ، انہوں نے دلاں کی نرمی عطا فرمائی اللہ، نے کی حق اور سچ سننے توفیق عطا فرما اللہ، نے کی حق اور سچ سن کے انہیں کی حق اور سچ پر عمل کرنے توفیق عطا فرما اللہ۔ میں جو کچھ منگیا تیرے گل پاک پروردگار، میں تیری نبی نی امت نہ خیر خواہ بننا چاہنا اللہ، میں تیری نبی نی امت واسی وہی کچھ منگنا اللہ، جو میں اپنی ذات وسی منگیا اپنے نبی کی امت کی اس نے تو بہتر عطا فرما اللہ۔ تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، بڑی بالا ہے، نبی نہ واسطہ ہے، نبی نی اللہ واسطہ ہے، عباس نے کٹے ہوئے بازوانہ واسطہ ہے میرے اللہ، عباس نے کٹے ہوئے بازوانہ واسطہ ہے، نبی نی اللہ واسطہ ہے، نبی نے اس خون نہ واسطہ ہے جڑا آج تک پوشیدہ چلا آ رہا، اس خون نہ واسطہ میرے اللہ۔ جناب امام مہدی علیہ السلام نہ واسطہ ہے، جنہاں نے نہ پیچھے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا کروا سے اللہ، اس امام نہ واسطہ ہے اللہ، سڑکی اچھا امام عطا فرما میرے اللہ، سڑکی ایسا امام عطا فرما جڑا تیرے پیچھے کھڑے ہوا تو پاک پروردگار پتہ لگے آج کھڑے ہو یا تیرے نال گفتگو کر اللہ، تیرے آج عاجز بندے ہیں میرے اللہ، اپنے عاجز بندیاں تے اپنا خصوصی رحم و کرم فرما میرے اللہ، اپنے بندیاں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما میرے اللہ، نے کی حق اور سچ کہنے توفیق عطا فرما اللہ، انہیں کی سوال کرنی، انہیں کی جرت دے پاک پروردگار کہ اپنے علماء دین کو لوگ سوال کرن کہ یہ چیزاں کتھے موجود ہیں، سانو ثابت دس کرو، سڑکی دسو کتھے معافی ہے، سانو دسو
اللہ انہیں کی جرت عطا فرما، اللہ انہیں علماء کرام کی بھی جرت دے کہ یہ جواب دے سکن اگر انہیں کو ہے، اگر نہیں تو اللہ انہیں کی انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ یہ بھی تیرے ہی نبی نہ کلمہ پڑھنا لے میرے رب، میرے اللہ تیرے ہی نبی نہ کلمہ پڑھنا لے، اس کلمے نہ واسطہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما، جنہیں تفریق نبی نے امت نے ٹکڑے کیتے اللہ نے بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہ یہود و نصارہ نے چنگل تو نے کی بچا، یا اللہ یہود و نصارہ نے چنگل تو نے کی آزادی عطا فرما۔ سارے تمام علماء کرام اور فرقیاں اور اولیاء اعظام انہیں سما کی میرے اللہ ہے کرچے چرچے سب چٹھے سب نہ دیکھ کھل رہے ہیں۔ وہ دیکھ لیں وہ دعوت اسلامی والے بابا جی، وہ دیکھ لیں وہ شف والی جو سرکار، یہ چیزیں آپ ننگی ہو رہی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ننگے ہو رہے ہیں، اب ایک دوسرے کو اب ننگا کر رہے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اینکر بھی اس محاذ میں شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی اب پوچھ رہے ہیں علماء کرام سے۔ اللہ جی یہ ان کو جرت دی ہے، ہمارے عام نبی کے امتی کو بھی یہ جرت عطا فرما کہ حق پوچھیں، سچ پوچھیں، وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھیں، سوال کریں، بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یار بتا دو، پکارتے ہو تو بتاتے کیوں نہیں۔ عمل تو وہ ہے جو موجود ہے، جو نہیں، جو پاس سے لیا ہوا ہے وہ تو غلط ہے۔ اللہ ہماری ہدایت عطا فرما۔ اس دن مجھے ایک میرے دوست ہیں بڑے پیارے حسن صاحب، وہ ماشاءاللہ کافی اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں، کافی اچھی ان کی خوبصورت آواز بھی ہے، اللہ ان کی آواز میں اور خوبصورتی اور نکھار عطا فرما۔ وہ ذکر علی کرتے ہیں، اللہ ان کے زبان سے ذکر علی ہر دم جاری فرما۔ مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے۔ اللہ وہ جو سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ وہ سوچ تو اچھی ہے پاک پروردگار، لیکن ان کی جو بیس ہے، اللہ ان کی بیس کو خوبصورت بنا دے، اللہ ان کو تفریق سے باہر نکال دے۔ اللہ ایسے لوگوں کو، اور میرا جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے عقل سے نوازا ہے، میرے سننے والے اگر 500 ہیں، 5000 ہیں، اور میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا، نہ تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن میرا ایمان، میرا یقین کہ 99+ لوگ میری بات سے متفق ہیں۔ اللہ ان کو جذبہ عطا فرما، اللہ ان کو رستہ عطا فرما، اللہ ان کے لیے خیر والے معاملے عطا فرما، نبی کی امت کی خیر عطا فرما، ہمیں نبی کا امتی بنا۔ اللہ تیرے نبی کی نے امت کی بخشش مانگی تھی، اللہ تو نے وعدہ امت بخشنے کا کیا تھا، اللہ تو ہی عیسیٰ کو امتی بنا کر بھیج رہا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کا امتی بنا۔ اللہ نبیوں اور پیغمبروں نے دعائیں کی، تیرا قرآن گواہ ہے میرے اللہ کہ انہوں نے بھی امتی بننے کی دعا کی تھی، اللہ ہمیں نبی کا امتی بنا۔ اللہ ہمارے اس تفریق سے ہماری جان چھڑا، اللہ ہم اس جماعت میں داخل ہو یا اللہ جس جماعت میں نے داخلہ کیا ہے، اب لوگوں کے زبانوں پہ زیر لب ہے یہ کون سی جماعت میں گیا ہے، وہاں تو جماعت کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے سب سننے والوں، میں اسی جماعت میں شامل ہوا ہوں جو جماعت میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ وہ جو جماعت تھی اس میں نہ کوئی کالا کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی غریب کو امیر پر، نہ کسی امیر کو غریب پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت نہیں تھی سوائے تقوی کے۔ اللہ میں تقوی عطا فرما،
یا اللہ ہمیں تقوی کی تیرا میرے پاک پروردگار تو نے کل معاملہ تقوی کی بنیاد پہ کرنا ہے، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، یا اللہ ہمیں تفریق سے ہم تفریق میں بڑھ گئے، تقوی کو چھوڑ دیا، یا اللہ ہمیں تفریق سے نکالو، ہمیں تقوی عطا فرما۔ اللہ تیری ذات نے ہر جگہ منع فرمایا تفریق سے، پاک پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، پاک پروردگار اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، پاک پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈال، اللہ ہم سب کے دلوں میں ذکر علی ڈال، یا اللہ ہم علی کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے۔ کون چاہتا ہے جو بعد میں جنت میں جائے؟ وہ کون ایسا عاقل ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں بعد میں جنت میں جاؤں؟ میرا تو ایمان یہ ہے کہ ہر ایک کے دل کی خواہش ہے کہ اللہ آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں، نبی کی امت سب سے پہلے جائے گی، نبی کی امت میں بھی جو درجے رکھے ہیں میرے مولا، اس میں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ میرے مولا علی کا ہے، کیونکہ وہ اس جنت کے سرداروں کے سردار ہیں۔ اللہ تیرا وعدہ ہے، اس کا ذکر کر جس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تو نے مجھے بشر بنایا، میں بشر کے ساتھ اٹھوں گا۔ اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، میں انسانوں کے ساتھ اٹھوں گا۔ پاک پروردگار ہمارا معاملہ ان کے ساتھ فرما جن کا تو نے وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے پاک پروردگار حکم دیا ہے میرے اللہ، اس کا ذکر کر جس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے پاس تو اس سے بڑھ کر کوئی ہستی تھی نہیں بشریت میں میرے پاک پروردگار کہ میں کسی اور کے ذکر کو لوں۔ انہی کے ذکر کے لیے صدیق کی زبان میرے اللہ استعمال ہوئی، ان کو گواہ بنایا گیا۔ ابو بکر تھے، ابو بکر صدیق بنایا گیا، پھر ان کو گواہ بنایا گیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی بات۔ اللہ اور صحابہ سے دلیلیں بنائی، فرمایا جو علی کا ذکر کرے وہی عبادت۔ اللہ تیرے نبی کے گھر جو ہماری سب مومنوں کی ماں ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، میں ان کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے میں ان مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ان مومنوں کی مائیں ہیں جو ان سب ماؤں جو میرے نبی کے عقد میں وہ ہماری سب مائیں ہیں، اللہ ان ماؤں کا واسطہ نبی کی امت کی خیر فرما، نبی کی امت کی اصلاح فرما، ان صحابہ کا واسطہ میرے اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے پاک پروردگار، جو تیرے نبی کے غلام بنے، تیرے نبی کے حکم پہ ماننے والے بنے۔ اللہ ان صحابہ اور ان چاہنے والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما جو مولا علی کے حبدار بنے اور مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جانے والوں میں فرما۔ اللہ تیرا ذکر، اللہ تو نے اپنے ذکر اور اپنی عبادت کے لیے جو ٹائم دیا، اللہ پاک پروردگار یہ تیرے ذکر کا ٹائم تھا، تیرے سے رجوع کا ٹائم تھا۔ اللہ جو رات کے 11-12 کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ اس رات کا واسطہ تو نے تیرا وعدہ ہے، تنہائی میں مانگ، اکیلے میں مانگ، میرے پاس آ، میرے روبرو پیش ہو۔ اللہ میں تیرے روبرو پیش ہوں، اللہ اپنے نبی کا امتی بنا، اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، اللہ ہمیں اس نفرت سے دور فرما،
گواہ بنایا صدیق، گواہ بنایا مومنوں کی ماں کو، جناب اماں عائشہ صدیقہ کو۔ وہ پوچھ رہی ہیں اپنے بابا سے، بابا کھانا نہیں کھا رہے، علی کے چہرے کو دیکھ رہے؟ میں بیٹی علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اللہ تیرا حکم ہے اس کی عبادت کا، اس کا ذکر کا جس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ میں سارا دن تیرے علی کا ذکر کرتا ہوں، اپنے آقا اور مولا علی کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اس ذکر کے صدقے میرے حال میری نسلوں میں خیر فرما، میرے دوستوں میں، میری فیملی میں، میرے خاندان میں، میرے جاننے والوں میں، میرے تعلقداروں میں، مجھے سننے والوں میں، اللہ تمام نبی کی امت میں خیر عطا فرما۔ اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، اپنے نبی کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے نبی کے صدقے کے بغیر کوئی معاملہ نہیں، یہ سب کچھ تیرے نبی کا صدقہ ہی تو ہے میرے اللہ۔ اگر صدقہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے، آقا نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ اپنے نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے، نبی کے صحابہ کے صدقے، ہاں میرے اللہ رحم فرما، ان کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کے اندر جو غلاظت ہے، گندگی بری ہوئی، اللہ اس کو دور فرما۔ میرے اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، میرے اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما۔ پاک ذات ہے تیری، کوئی پاک نہیں، تیری ذات پاک۔ اور تو اللہ جن کو تو نے پاک کیا انہیں جیسا کوئی پاک نہیں، پاک پروردگار اپنے پاکوں کے صدقے رحم فرما، ان معصوموں کے صدقے میرے اللہ رحم فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما میرے اللہ۔ وقت کے حاکموں کو میرے اللہ ان کی ہدایت عطا فرما، یہ جو دنیا کے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ ان کی ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو جرت عطا فرما، اللہ ان کو طاقت عطا فرما، اللہ یہ مسلمانوں کے لیے بولنے والا بنا، ان کو پاک پروردگار مسلمانوں کے لیے بولنے والا بنا۔ پاک پروردگار تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، بڑی بالا ہے، اپنی بالا شان والے کرم فرما، کرم فرما میرے اللہ، رحم فرما میرے اللہ، رحم کر پاک پروردگار، نبی نواز کرم کر دے میرے اللہ۔ اللہ پاک سیدھا رستہ، اللہ جو منگیا وہ بھی عطا فرما پاک پروردگار، جو نہیں سمجھ نہ منگ سکے مالک اس نے بدلے سانو عقل عطا فرما۔ مالک اور نہ منگ دے، جو منگ لیا وہ کچھ منگ لے، اس نے بدلے عقل عطا فرما، سیدھا رستہ عطا فرما، عقل عطا فرما کے سیدھا رستہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کا معاملہ بالخیر عطا فرما، خیر کے ساتھ ہمارا معاملہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش زینت فرش محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کے لیے خیر والے معاملے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔